بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت پاکستان کے ساتھ ہی جنگ چھڑ گئی۔ دنیا میں ایسے ممالک کی تعداد بہت کم ہے جو اپنے قیام کے فوری بعد ہی بیرونی حملوں کا شکار ہو گئے۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے۔ قیامت پاکستان کو ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ بھارت نے کشمیر پر حملہ کر کے پاکستان کو ایک انچاہی جنگ میں دھکیل دیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کشمیر بھی ان 560 سے زائد ہندوستانی ریاستوں کا حصہ تھا جنہیں آزادی کے بعد پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک ملک میں شامل ہونا تھا۔ کشمیر کی سرحد چونکہ پاکستان سے ملتی تھی اور وہاں مسلمان اکثریت میں تھے، اس لیے کشمیر کا پاکستان سے الحاق فطری بات تھی، لیکن کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے ساز بحث شروع کر کے کشمیر میں پاکستان کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ کشمیریوں نے راجہ کے ارادے کو بھانپ کر اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ پاکستان سے بھی ہزاروں قبائلی اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ کشمیریوں اور قبائلیوں کا مشترکہ لشکر سری نگر پہنچا تو مہاراجہ ہری سنگھ دلی فرار ہو گیا، جہاں اس نے کشمیر کا بھارت سے الحاق کرنے کے دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے جنگی طیاروں سے فوج کشمیر میں اتاری اور سری نگر پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت پاکستان کے وسائل سے مرہون فوج کے برطانوی سربراہ جنرل ڈگلس گریس نے قائد اعظم کے واضح احکامات کے باوجود کشمیر میں بھارت کے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم بعد میں بھارت نے جب کشمیر پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیا تو جنرل گریس کو فورس بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں رہا، لیکن ظاہر ہے اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر بھی پاک فوج نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا کامیاب دفاع کیا، اور یہ جنگ جاری تھی کہ بھارت اس معاملے کو اقوام متحدہ نے کشمیر میں ایک قرارداد منسوخ کی۔ اس قرارداد میں ایک ناانصافی یہ کی گئی کہ بھارت کو جاری قرار دینے کی بجائے الٹا پاکستان سے کہا گیا کہ کشمیر سے فوج واپس بلائی جائے۔ قائد اعظم نے یہ قرارداد غیر منصفانہ قرار دے کر مسترد کر دی۔ تاہم ان کی وضاحت کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان اس قرارداد کے تحت جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے اور 1 جنوری 1949 کو کشمیر میں جنگ بندی ہو گئی۔ اب یہ ایک آزاد ریاست جو بے سر و سامانی کی حالت میں جنگ میں تھی، اس پر ایک اور سانحہ ٹوٹ پڑا۔